بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 6 سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف۔ ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ ڈائیورسٹی۔ اس کا جو ہم آج سب ٹاپک جو ہے وہ ہے ہاؤ ڈو وی پیپل ایکسپلین ڈائیورسٹی۔ اس کا پارٹ نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سملرلی ڈائیورسٹی آلسو کمز اباؤٹ when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. بچوں اسی طرح سے ڈائیورسٹی بھی اس وقت وجود میں آتی ہے جب لوگ اپنی زندگی کو جغرافیکل علاقے میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمندر کے قریب رہنا پہاڑی علاقوں میں رہنے سے بالکل مختلف ہے۔ پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کا کھانے پینے کا طریقہ الگ ہوگا، کپڑے لگانے کا طریقہ الگ ہوگا، کیونکہ پہاڑوں پہ سردی زیادہ رہتی ہے۔ اور اگر ہم ریگستان میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں گے، وہاں زیادہ گرمی رہتی ہے، ان کے کھانے پینے کپڑے لگانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ اسی طرح سے لوگ جغرافیہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے طور طریقے وہاں کے ماحول کے مطابق گزارتے ہیں۔ Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. بچوں یہی نہیں کہ مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ مختلف قسم کے کھانے پینے کی عادتیں بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ان کے کام کرنے کا ڈھنگ بھی الگ ہوگا۔ مثال جو لوگ سمندر کے قریب رہتے ہو وہ سمندر میں سے مچھلیاں پکڑنے کا کام کریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہو وہ ٹورسٹ کو گھوڑوں پہ رائڈنگ کروائیں گے، ونٹر میں برف پہ اسکی کروائیں گے۔ پہاڑوں پہ رہنے والے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ شہروں میں جو رہنے والے لوگوں کی زندگی جو ہے ان کی سراؤنڈنگز پہ ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی سبزیاں خود نہیں اگاتے، بلکہ بہت کم وقت سبزیاں اگانے اور اناج لگانے میں لگاتے ہیں۔ اس کے بجائے شہر کے لوگ کھانا اور دیگر سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ Let us try to understand what we mean, what we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. آئیے جانیے بچوں کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی ریجن یعنی کسی خطے کی ہسٹوریکل اور جغرافی فیکٹرز وہاں کی ڈائیورسٹی پر اثر انداز ہوتی ہے، ہم اس بارے میں پڑھ کر اپنے ملک کے دو الگ الگ پارٹس یعنی کیرلا اور لداخ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں دو الگ الگ ریجنز کی بات کریں گے۔ ایک تو یہاں کے لوگوں کا کھانا پینا کیسا ہے، دا فوڈ پیپل ایٹ۔ دوسرا جو ہے دا کلوتھس دے ویئر، یہاں کے لوگوں کا لباس کیسا ہے۔ تیسرا جو ہے دا ورک دے ڈو، ان کے کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے، یعنی کام کیا کرتے ہیں، کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ یونین ٹیریٹری آف لداخ is desert in the mountains in the northern part of India. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. تو بچوں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لداخ جو ہے، لداخ ایک پہاڑی ریگستان ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کا شمالی حصہ ہے، یعنی ناردرن پارٹ ہے۔ یہاں پہ بہت کم ایگریکلچر یعنی زراعت ممکن ہے، کیونکہ لداخ میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ بیشتر حصہ لداخ کا برف سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے بہت کم کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ بہت کم قسم کے درخت لداخ میں اگ سکتے ہیں۔ پینے کے پانی کے لیے لوگ گرمی کے مہینوں میں
پگھلنے والی برف کے محتاج ہیں. پیپل ہیئر کیپ شیپ اینڈ گوٹس. The goat in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. بچوں، لداخ کے لوگ بھیڑ بکریوں کو پالتے ہیں. اس علاقے میں بکرے خاص مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ پشمینہ وول تیار کرتے ہیں. یہ وول قیمتی ہوتا ہے، اس لیے پشمینے کی شالیں بہت مہنگی ہوتی ہے. لداخ کے لوگ بڑی احتیاط سے بیڑوں کا اون جمع کرتے ہیں اور پھر کشمیر کے ٹریڈرز یعنی تاجروں کو فروخت کرتے ہیں. پشمینہ شال زیادہ تر کشمیر میں بنی جاتی ہیں. The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and zoos yak cows. بچوں، یہاں کے لوگ زیادہ تر گوشت، پنیر اور مکھن جیسی دودھ سے بنی چیزیں کھاتے ہیں. ہر خاندان کے پاس کچھ بکرا، گائے اور زو یعنی یا گائے ہوتے ہیں. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. بچوں، ریگستان ہونے کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہاں پہ ٹریڈرز کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ لداخ نے تو اپنے تاجروں کو اپنی طرف راغب کیا ہے، اٹریکٹ کیا ہے. یہ ایک اچھا تجارتی راستہ سمجھا جاتا ہے. اس میں کاروانز یعنی قافلے گزرتے، بہت سارے راستے تبت تک سفر کرتے تھے. یہ کارواں کپڑا اور مسالے، را سلک یعنی کچا ریشم اور قالین لے کر جاتے تھے. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. بچوں، بدھزم یعنی بدھ مذہب لداخ ہی سے تبت پہنچا ہے. لداخ کو چھوٹا تبت بھی کہا جاتا ہے. اس علاقے میں اسلام مذہب 400 سال پہلے آیا اور یہاں کی آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ مسلمان آبادی ہے. لداخ میں گیتوں اور گانوں کا ایک روایت چلی آ رہی ہے. تبت کی نیشنل کتھا کیسر کا قصہ مسلمان اور بودھ مذہب کے لوگ دونوں مل کر گاتے ہیں. تو بچوں، امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کیرلا کے بارے میں جانکاری آپ کو دیں گے. والسلام.